بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين بابا في العتيرة. یہ باب عتیرہ کے بیان میں ہے. عتیرہ کی تفسیر جو ہے وہ آگے حدیث کے اندر خود آ رہی ہے. اس سے مراد جو ہے وہ ایسی بکری جسے جو ہے وہ اہل جاہلیت جو ہے رجب کے پہلے 10 دنوں کے اندر ذبح کیا کرتے تھے، اور اس کا نام جو ہے وہ عتیرہ رکھتے تھے، اور اسے رجبیہ کا کہتے تھے. قال حدثنا مسدد وقال حدثنا نصر بن علي عن بشر بن المفضل المعنى قال حدثنا خالد الخزاء عن أبي كلابة عن أبي المليح قال نبيشة نادى رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا. انا نأتر عتیرة فی الجاہلیت فی رجب، کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں نأتر ای نضرب ای نذبح، ہم ذبح کیا کرتے تھے عتیرہ رجب کے مہینے میں. فما تأمرنا، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا اذبحوا فی ای شہر کان وبر اللہ واطعم، کہ جس مہینے میں چاہو تم جو ہے وہ ذبح کرو اور اللہ کی فرما برداری کرو اور کھاؤ. کہ ہم زمانہ جاہلیت میں قربانی کیا کرتے تھے. بر اللہ، اور اللہ کی رضا فرما برداری کرو، اللہ کی رضا کی ذبح کرو اور اللہ کے لیے نیکی کرو اور کھلاؤ. پھر وہ کہنے لگے قال انا كنا نفرع فرعا فی الجاہلیت، کہ ہم زمانہ جاہلیت میں فرع ذبح کیا کرتے تھے، یعنی ہم قربانی کیا کرتے تھے. نفر من نفرہ سے ای نذبح فرعن. خطابی کہتے ہیں کہ فرع سے مراد ناکا جو ہے وہ اونٹی جو پہلا بچہ جو ہے وہ پیدا کرے، اسے یہ اپنے جاہلیت کے زمانے میں اپنے معبودوں کے لیے جو ہے وہ ذبح کیا کرتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سے منع کر دیا. فماذا تأمرنا، تو آپ اس فرع کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال فی کل ساعت فرع تغدو ماشیتک حتی اذا استخمت. آپ نے فرمایا کہ ہر چرنے والے جانور میں ہر وقت ایک فرع ہے جس کو تمہارے جانور جانتے ہیں. قال نصر استحمل للحجیج، یہ جیسے تم اپنے جانوروں کو فرع کہلاتے ہو جب اونٹ بوجھ لادنے کے قابل ہو جائے. نصر کی روایت میں ہے کہ جب حاجیوں کے لیے بوجھ لادنے کے قابل ہو جائے. ذبحتہ فتصدقت بلحمہ، تو اس کو ذبح کرے اور پھر اس کو گوشت صدقہ کرے. خالد کہتے ہیں قال خالد اخصبہ قال علی ابن سبیل فإن ذلك خیر. میرا خیال ہے کہ خالد ابن خبیر نے کہا کہ خالد کہتے ہیں کہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ابن سبیل خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے کا، مسافر پر صدقہ کریں یہ بہتر ہے. اور قال خالد قلت لأبي كلابة كمن الساعة قال 100. تو ابو کلابہ کہتے ہیں کہ خالد کہتے ہیں کہ میں نے ابو کلابہ سے پوچھا کتنے جانوروں میں ایسا کرے، انہوں نے کہا 100 جانوروں میں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 100 جانور سے جو ہے وہ فرع کے ذبح کا حکم دیا ہے. قال حدثنا احمد بن عبيد قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن
سيدنا أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرہ. آپ نے فرمایا نہ تو فرع ہے نہ عتیرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو فرع واجب ہے اور نہ عتیرہ واجب ہے. اس طرح دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق ہو جاتی ہے. پہلی حدیث کے اندر کہا جی آپ کریں جس مہینے میں کریں جب کریں جیسے کریں, اور دوسری حدیث میں فرع بھی نہیں ہے اور عتیرہ بھی نہیں ہے. تو اس سے کا مطلب یہ ہے کہ واجب نہیں ہے, جائز ہے اگر آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. فرع جو ہے وہ پہلا جو بچہ جیسے جو ہے وہ اونٹنی جنتی ہے, اور آل جاہلیت جو ہے وہ اسے اپنے معبودوں کے لیے جو ہے وہ ذبح کیا کرتے تھے. مسلمانوں کے اس سے منع کر دیا گیا, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی آدمی جاہلیت کے اندر جب اس کے اونٹ 100 پورے ہو جاتے تو ان 100 میں سے جو بالکل جوان اونٹ ہوتا اس کو جو ہے وہ آگے لاتا اور اپنے بت کے لیے جو ہے وہ اس کو ذبح کر دیتا, اور اسے فرع کہا جاتا تھا. اور مسلمان بھی صدر اسلام میں ایسے ہی کیا کرتے تھے اللہ کے لیے. پھر یہ بات منسوخ ہو گئی, اور منظری کہتے ہیں کہ اس کو بخاری نے اور اس حدیث کو مسلم نے اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ سب نے جو ہے اس کی تخریج کی ہے. اور قال حدثنا حسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد قال الفرع أول النتاج. فرع جو ہے وہ نتاج میں پہلے جو ہے وہ جو بچہ جنتی ہے اونٹنی, یہ پہلا بچہ ہوتا ہے. كان ينتج لهم فيذبحونه, ان کے لیے یہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا تھا, کیا جاتا تھا اونٹنی کی طرف سے, پھر وہ اسے ذبح کر دیتے تھے. كان ينتج لهم بصيغة المجهول والحديث سكت عن المنظري. اس حدیث سے جو ہے منظری نے جو ہے وہ سکوت کیا ہے. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن خفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 50 شاة من كل 50 شاة. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہر 50 بکریوں سے ایک بکری کا جو ہے وہ حکم دیا. قال ابو داود قال بعضهم الفرع اول ما تنتج الابل. بعض حضرات نے کہا ہے کہ فرع سے مراد وہ جانور ہوتا ہے جو پہلا اونٹ جو ہے وہ جو پہلا اس کا جو ہے وہ نتاج ہو اور پہلا اس کا جو بچہ ہو. كانوا يذبحونه لتواغيثهم, وہ اپنے بتوں کے لیے انہیں جو ہے وہ ذبح کیا کرتے تھے. ثم ياكله, پھر سے وہ کھاتے. ويلقي جلده على الشجر, اس کی جو چمڑا ہے وہ درخت پہ لٹکا دیتے. والعتيرة في العشر الاول من رجب, اور عتیرہ جو ہے وہ رجب کے پہلے 10 مہینے کے اندر جو بھی جانور ذبح کرتے اسے عتیرہ کہا جاتا تھا. باب فی العقیقۃ, یہ باب عقیقہ کے بیان میں. عقیقہ اصل میں جو ہے وہ اس جانور کو کہتے ہیں جو کسی مولود بچے کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے, اور اس کی اصل جو ہے وہ العق ہے. عق کا معنی ہوتا ہے شک, اور یہ بھی کہا گیا کہ ذبیحہ کو عقیقہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے جو ہے وہ گلے کو کاٹا جاتا ہے. اور عقیقہ ان بالوں کو بھی کہا جاتا ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے سر پہ ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے نکلتے وقت, اور ان بالوں کو بھی عقیقہ کہا جاتا ہے. قال حدثنا مسدد قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن ام كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان مكافئتان وعن الجارية شاة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غلام کی طرف سے ایک لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں کافی ہیں. مکافئتان کا یا مکافئتان کا, 2 بکریاں جو ہے وہ کافی ہیں. مستویتان یعنی برابر ہیں, کافی ہے.
ثقافت سے شیطان مکافیتان، ایسی دو بکریاں کہ جو عمر میں برابر ہوں، ایک ایسا نہ ہو کہ ایک جو ہے بہت بوڑھی اور دوسری جو ہے وہ غیر مسنہ ہو، بلکہ وہ دونوں ایسی ہوں جو قربانی میں جائز ہوتی ہوں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مکافیتان کا متشابہتان تصبخان جمیع، ان کا ذبح ایک دوسرے سے جو ہے وہ جدا نہیں کیا جاتا، ایک ساتھ ان کو ذبح کیا جاتا ہے، جلدی ایک کے بعد دوسری کو جلدی ذبح کیا جاتا ہے۔ قال ابو داود سمیت، اور اگر بچی ہو تو ایک بکری۔ قال ابو داود سمیت احمد قال مکافیتان مکافعتان مستویتان او متقاربان، یعنی متکافع کا معنی انہوں نے خود کر دیا کہ اس سے متقاربان اور مستویان مراد ہے کہ دونوں بکریاں یا دونوں جو بکریاں ہیں یا ان کے بچے ہیں جو اس عقیقے کے طور پہ جو بکرے ذبح کیے جا رہے ہیں وہ دونوں قریب قریب عمر کے ہوں اور ایک جیسے ہوں۔ قال حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن صابت عن أم كرز قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، کہتی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یقول کہتے ہوئے اکر الطیر علی مکناتها یہ مکاناتها، کہ پرندے کو باقی رکھو اس کے گھونسلے میں۔ مک ناتیا یہ مکنہ کی جمع ہے اور یہ بے ضد کو کہا جاتا ہے۔ مکنہ کی جمع ہے اور اس سے مراد یہاں پر گھونسلہ ہے۔ کالا وسمیتہ یقول، میں نے آپ کو کہتے سنا عن الغلام شاتان وعن الجاریت شاتن، دو بکریاں ہوں تو ان کی طرف سے ایک غلام ایک بچہ دوسری طرف سے دو بکریاں، اور ایک بچی ہو تو ایک بکری۔ لا یضرکم اذکرانا کن ام اناثا، تمہیں یہ نقصان نہیں دیتا کہ وہ دو بکریاں مونس ہیں یا دو بکرے ہیں، یعنی دو ہونے چاہیے بچے کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے ایک ہونے چاہیے، خواہ وہ مونس ہو یا مذکر ہو۔ یہ آپ کا فرمانا کہ اکر الطیر علی مکناتها، اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں کوئی آدمی جب کسی حاجت کا ارادہ کرتا تو وہ کسی پرندے کے پاس آتا تو اور وہ اس کے گھونسلے کے پاس آتا اور اس کو جو وہاں سے گراتا یا اس کو اڑاتا۔ اگر پرندہ دائیں طرف اڑتا تو وہ اپنی حاجت پوری کرتا، اس کام کو کر گزرتا، اور اگر وہ بائیں طرف اٹھتا تو وہ پھر واپس ہو جاتا۔ اس بات سے روکا گیا ہے کہ پرندوں کو نہ اڑاؤ اور اس کو اڑا کے یہاں دیکھو کہ وہ دائیں جا رہے ہیں اور بائیں جا رہا ہے، میں اپنا کام شروع کروں یا نہ کروں، تو اس بات سے روکا جا رہا ہے اس حدیث کے اندر، ایسا نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی جگہ پہ باقی رکھو، اس کو نہ اڑاؤ، اس لیے کہ یہ پرندہ اس کا بائیں جانا یا دائیں جانا کو نہ نقصان دیتا ہے نہ نفع دیتا ہے۔ قال حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت، کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الغلام شاتان مثلان وعن الجاریت شات، ایک لڑکے سے جو ہے وہ دو برابر سی بکریاں اور ایک باندھی سے ایک بکری جو ہے وہ کافی ہو جاتی ہے عقیقے کے اندر۔ قال ابو داود هذا والحديث
حدیث سفیان وہم کہ یہ جو حدیث ہے حماد کی اس کے باپ کے حذف کے ساتھ، تو یہ صحیح ہے، اور سفیان کے حدیث جس میں جو ہے وہ ابھی کا واسطہ آیا ہے وہ واہ میں اور جماعت کے مخالف ہے۔ قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا همام قال أخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ جو ہے وہ اپنے حقیقے کا جو ہے وہ مرہون منت ہوتا ہے، اس کے بدلے میں رہن رکھا گیا ہوتا ہے۔ امام محمد بن حنبل نے یہ کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اور اس کے ماں باپ اس کا عقیقہ نہ کریں اور وہ بچہ بچپن میں ہی مر جائے تو اس کے ماں باپ کی سفارش نہیں کرے گا یہ بچہ اپنے ماں باپ کی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ معنی یہ ہے کہ عقیقہ جو ہے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کے نہ کرنے کی وجہ سے بچے کو جو ہے مرہون کہا گیا ہے کہ یہ مرتہن کے حق میں ہاتھ میں ران کے طور پہ ہوتا ہے۔ یہ بات جو ہے وہ ان حضرات کے قول کو جو ہے وہ مؤید کرتی ہے جو عقیقے کے وجوب کے قائل ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ معنی یہ ہے کہ وہ مرہون باذی شعرہ، کہ وہ اپنی جو بال ہیں ان کی تکلیف کا مرہون منت ہوتا ہے، یعنی یہ جو بال ہوتے نہیں بھی عقیقہ کہا جاتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تو معنی یہ ہے کہ امیتو عنہ الاذی، ان بالوں کو جو ہے وہ ہٹا دو، اور تذبح عنہ یوم السابع، ساتویں دن اس سے جو ہے وہ ذبح کیا جائے گا ایک جانور، ویخلق راسہ ویذم، اس کا سر جو ہے حلق کیا جائے گا اور اس جانور کا خون اس کو لگایا جائے گا۔ فکان قتادہ اذا سئل عن الدم، جب قتادہ سے خون کے بارے میں پوچھا گیا کیف یصنع بہ، اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، قال اذا ذبحت العقیقۃ، اب حقیقت کے جانور کو جب ذبح کرو، اخذت منها صوفا، تم اس سے جو ہے وہ اس کی صوف لو اون، واستقبلت به اوداجها، اور اس کو جو ہے وہ اس کی اوداج جو رگیں ہیں کاٹی ہیں جنہیں کاٹنا ضروری ہے تو وہ ذبح کرو جو رگیں کاٹی جاتی ہیں ان کے ساتھ جو ہے اس کو ملو، ثم توضع الی یفوخ الصبی، پھر اس کپڑے کو بچے کے بالکل تالو پہ سر کے درمیان رکھا جائے، حتی یسیر علی رأسی، یہاں تک کہ یہ خون اس کے سر پہ بہے، مثل خیط، جیسے جو ہے وہ خیط رکھا جاتا ہے۔ دھاگے کی طرح، ثم یغسل رأسہ بعد ویحلق، اس کے بعد جو اس کا سر دھویا جائے اور اس کا جو ہے وہ حلق کرایا جائے۔ ابو داود قال، ابو داود کہتے ہیں ھذا وہم من حمام ویدم، یہ ویدمی جو یہ وہم ہے حمام سے، اور ابو داود کہتے ہیں خولف حمام فی ھذا الکلام، اس کلام کے اندر جو ہے وہ حمام کی جو ہے مخالفت کی گئی ہے، وهو وهم من حمام وانما قالوا يسم فقال حمام يذم، تو اصل میں کہا گیا تھا کہ یسم تو اس کا نام رکھا جائے، اور یہاں پر نے کہا یذم کہ اس کے خون سے اس کو جو ہے وہ لیپ کیا جائے۔ قال ابو داود ولیس یؤخذ بهذا، اور حضرت کہتے کہ اس سے جو ہے وہ نہیں لیا گیا، لیس یؤخذ بهذا ای بالتدمیہ، تدمیہ کو جو ہے نہیں لیا گیا، اور تدمیہ کی نصب پر جو ہے وہ آیت پہ وارد ہوئی حدیث بھی بہت سی حدیثیں جنہیں حافظ نے فتح میں ذکر کیا ہے، ان میں سے کہ وہ برزہ کی حدیث جو آخر باب کے آخر میں آ رہی ہے، وہ لہٰذا کرہ الجمہور التدمیہ، اس وجہ سے جمہور نے تدمیہ کو مکروہ جانا ہے اور اس حدیث سے جو ہے وہ منظری نے سکوت اختیار کیا ہے۔
قال حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهين بعقيقته، ہر غلام اپنی حقیقہ کے بدلے میں رہن رکھا گیا ہے. تصبح عنہ سو یوم السابع، اس کے پیدائش کے 7ویں دن اس کی طرف سے جو ہے وہ ذبح کیا جائے گا. وہ یحلق، اور اس کا حلق کرایا جائے گا. وہ یسمى، اس کا نام رکھا جائے گا. تدمہ کے بجائے یہاں پر یہ یدمہ کے بجائے یہاں پر یسمى آ گیا ہے. اس جو تصبح عنہ یوم السابع، اس میں دلیل اس بات کی ہے کہ عقیقہ کا جو وقت ہے وہ ولادت کا 7واں دن ہے، اور اسی کو جو ہے صحیح قرار دیا گیا ہے. اور قتادہ کہتے ہیں کہ بچے کا نام 7ویں دن رکھنا یہ مستحب ہے، جیسے کہ ابو داؤد نے ذکر کیا ہے. اور قال ابو داؤد ویسمى اصح، اور اس کا نام رکھا جائے گا، یہی بات زیادہ صحیح ہے، یعنی یدمہ کے بجائے یسمى لفظ صحیح ہے. قضا قال سلام بن ابی مطیع عن قتادہ ویاس بن ذغفل واشعث عن الحسن وقال ويسمى كالفاظ، وروى اشعث عن الحسن عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال يسمى. تو 2-3 یہاں پر جو ہے وہ اور سند ذکر کر کے جنہوں نے جو ہے وہ یدمہ کے بجائے یسمى کہا ہے، تو یہی زیادہ صحیح ہے. قال حدثنا حسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن رباب عن سلمان بن عامر الزبيش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغلام عقيقة فأهركوه عنه الدمن وأميتوا عنه الأذى. آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچے کے ساتھ جو ایک عقیقہ ہوتا ہے، تم جو ہے وہ اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے تکلیف کو ہٹاؤ. قال حدثنا يحيى ابن خلف قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا هشام عن الحسن أنه كان يقول إماتة الأذى خلق الرأس. یحییٰ بن خلف کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ اخبرنا عبد الأعلى کہ وہ کہا گیا شام نے حسن سے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اماطۃ الاذى جو ہے وہ خلق راس ہے، کہ بچے کے سر کو جو ہے وہ اس کا حلق کرایا جائے، اور اس سے جو ہے وہ بچے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے. یعنی جب آپ بچے کا سر جو ہے اس کو مڈاتے ہیں تو وہ جو گندگیاں ہوتی ہیں جو ان بالوں کے ساتھ لگی ہوتی ہیں ولادت کے وقت، تو وہ دھونے سے بھی اتنی جلدی نہیں ہٹتی. تو جب بال ہی گندے آپ ہٹا دیں گے تو وہ جو ہے وہ تکلیف اس سے جو ہے دور ہو جاتی ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو اعضاء ہے تکلیف کو ہٹانا ہے، اس سے مراد ختان ہے، یعنی اس کا ختنہ کرا دیا جائے. اور ملا علی قاری نے کہا کہ منذری نے یہ بات کی اس حدیث کے بارے میں کہ حدیث کو جو ہے وہ بخاری نے موقوفاً اور اس کو جو ہے ذکر کیا ہے، اور مسندن اور تعلیقاً بھی اس کی جو انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. اور ترمذی نے اور نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو مسندن ذکر کیا ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال اخبرنا عبد الوارث قال اخبرنا ايوب عن اكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضی اللہ عنہما کبشا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین کی طرف سے ایک مینڈا جو ہے وہ ذبح کیا بطور عقیقے کے. عقہ کبشن اس سے جو ہے امام مالک نے جو ہے دلیل پکڑی ہے کہ غلام کے لیے اور جاریہ کے لیے، بندی بچی کے لیے، لڑکے اور بچی کے لیے ایک جو ہے وہ بکری ہوگی، جیسے یہاں پر آیا ہے. اور حافظ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حجت نہیں ہے، اس لیے کہ ابو شیخ
نے دوسری وجہ سے اکرمہ سے اور انہوں نے اپنے عباس سے کبشین کے لفظ بھی جو ہے وہ ان کی تخریج کی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ عمر بن ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے اسی طرح کی دوسری روایت آئی ہے۔ اور اگر ابو داؤد کی اس روایت کو ثابت بھی مان لیا جائے تو حدیث کے اندر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو ان متواردہ حدیث جو ہیں وہ جو تنصیص ہے تسلیہ للغلام کی کہ بچے کے لیے 2 ہوگا اور 2 کی نص ہے صراحت ہے، تو اس کو یہ رد نہیں کر سکتی، بلکہ اس کی زیادہ غائد یہ ہے کہ ایک پر اقتصار جو ہے وہ جائز ہے، اس لیے کہ عدد جو ہے وہ شرط نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اور منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو جو ہے وہ نسائی نے اس کی تخریج کی ہے۔ قال حدثنا الكعنبي قال أخبرنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري وأخبرنا عبد الملك يعني ابن عمرو عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبيه أراو عن جده أراو عن جده اظنہ یروی عن جدہ، کہ انہوں نے پھر اپنے دادا سے یہ الفاظ جیسے سند کے مشہور الفاظ یہی ہیں کہ عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن العقیقۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے بارے میں پوچھا گیا، فقال لا يحب اللہ العقوق، اللہ پاک جو ہے وہ عقوق کو پسند نہیں کرتا۔ انہو کرے الاسم، گویا کہ انہوں نے جو ہے وہ اسم کو نام لینے کو ناپسند کیا، اور یہ اس وجہ سے کہ عقیقہ جو ہے وہ ذبیحہ ہوتا ہے، اور حقوق للامہات یہ دونوں جو ہیں وہ عکس مشتق ہیں، جسے جو ہے وہ شک اور قطع کاٹنا، اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ لا يحب اللہ الحقوق، کہ اللہ پاک حقوق کو پسند نہیں کرتا، اور سوال جو ہے وہ کیا گیا تھا کہ عقیقہ کے بارے میں، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عقیقہ کا جو اسم ہے یہ اور حقوق جو ہیں یہ دونوں ایک اصل کی طرف لوٹتے ہیں، تو لہٰذا اس لیے جو ہے وہ اس کا اسم گویا کہ قرات، اس اسم کی قرات کی طرف، مکروہ ہونے کی طرف۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ حقوق کو پسند نہیں کرتا، یعنی ماں باپ کی یا والدین کی نافرمانی کو ناپسند کرتا ہے۔ عقیقہ اور حقوق جب ایک ہی لفظ سے مشتق ہے، حق سے، اور ان کے سے لگ جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے آپ نے اس کو استعمال کرنا ناپسند فرمایا، اور اس کی جگہ جو ہے وہ لفظ استعمال کیا آپ نے من ولد له ولد، جس کا کوئی بچہ پیدا ہو، فحب ان ينسک، تو پسندیدہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے جو ہے وہ ذبح کرے، فلینسک ان الغلام شاتان، تو وہ قربان کرے لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں، مکافئتان جو ایک جیسی ہوں، وعن الجاریۃ شاتن، اور بچی کی طرف سے 1 بکری، وسئل عن الفرع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرع کے بارے میں پوچھا گیا، قال والفرع حق، اور فرع جو ہے وہ حق ہے، وَإِن تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا شُغْرُبًا ابن مخاض أو ابن لبون فتؤتيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزك لحمه بوبرة وتكفئ إناءك وتولى ناقتك۔ آپ سے فرع کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا یہ فرع حق ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ فرع باطل نہیں ہے، اگر آپ جانور جو ہے وہ آپ کے کوئی جانور ہے اور اس کا پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کو اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں، تو یہ باطل نہیں ہے، جائز ہے، حق ہے۔
اور یہ جو ہے وہ سائل کے کلام کے موافق آیا ہے، یعنی سائل نے فرع کے بارے میں پوچھا تو فرع سے مراد یہ تھا کہ جو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، نہ کہ بتوں کے نام پہ. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ جائز ہے. تو لہٰذا لا فرع ولا وطیرہ جو اوپر حدیث گزری تھی، ولا عطیرہ، تو اس کے یہ مخالف نہیں ہے، اس کے معارض نہیں ہے، اس لیے کہ لا فرع کا معنی ہے یہ واجب نہیں ہے، اور والفرع حق کا معنی ہے کہ یہ جائز ہے، اور جواز اور وجوب آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ یکون بکر، وہ بکر ہو، یعنی وہ مذکر اونٹ ہو. بکر ایسے ہوتا ہے ایبل میں جیسے لوگوں میں غلام ہوتا ہے لڑکا، اور ان سب کو بکرا کہا جاتا ہے، بکرتن. شغزبن، وہ شغزب ہو. اور بعض حضرات کہتے ہیں ابو داؤد کہ یہ خطا ہے، اصل میں تھا زخربن. اس کا معنی ہے کہ وہ موٹا تازہ و غلیظ ہو. اونٹنی کا جو بچہ ہوتا ہے اسے زخرب کہا جاتا ہے جب اس کا جسم بہت موٹا ہو اور اس کا گوشت سخت ہو جائے. اور نہایا نے کہا ہے کہ ہاکذا ابو داؤد فی سنن. حربی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ زخرب ہونا چاہیے، اور زخرب سے مراد وہ ہے کہ جس کا گوشت سخت اور موٹا ہو جائے. اور حطابی کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ زا کو شین سے بدل دیا گیا ہو تو زخرب کے بجائے شخزب کہا گیا. ابن مخازن اور ابن لبون، ابن مخاز اور ابن لبون ہو، پھر آپ اسے جو ہے وہ کسی ارملہ کو دے دیں، کسی ایسی عورت کے جس کی اولاد نہ ہو. یا محتاج ہو، مسکینہ، ارامل اس کی جمع آتی ہے، امرات ارملہ محتاجہ او مسکینہ. یہ بہتر ایسے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ذبح کریں. ذبح کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کو دے دیں، اپنے وہ کام میں لے آئے، یا اس کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں کسی کو آپ سوار کر دیں، یعنی وہ جہاد کے لیے آپ کسی مجاہد کو دے دیں. یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ اس کو ذبح کریں. آپ ذبح کریں گے تو فَيَلْزَكَ لَحْمُهُ بِغَبَرِ، اس کا جو گوشت ہوگا وہ چمٹے گا بِغَبَرِ بِصُوفِهِ، اس کی جو ہے وہ صوف کے ساتھ، اس کی اون کے ساتھ، اس لیے کہ وہ تھوڑا ہوگا اور بہت موٹا تو نہیں ہوتا. بچہ پیدا اسی وقت اس کو ذبح کر دیتے ہیں. وَتُكْفِيَ إِنَاهَكَ، اور وہ آپ کے برتن کو جو ہے وہ پورا کر دے گا. اناج مراد وہ دودھ کا برتن جس میں جو ہے وہ دودھ کا اونٹنی کا دودھ دھویا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کے بچے کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا جو دودھ کا جو مادہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس برتن کو جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے مکفہ، یعنی اس کو ممتنع، تو آپ کا برتن جو ہے وہ رک جائے گا، چھوٹا ہوا ہو جائے گا، چھوڑا ہوا ہو جائے گا، تو اس میں دودھ نہیں دہا جاتا. وَتُوَلَّهَا نَاقَتَكَ، وَتُوَلِّهَا نَاقَتَكَ تشدید لام کے ساتھ. اور آپ جو ہے اس کو بچے اونٹھی جو ہے اسے آپ دکھ دیں گے، غم دیں گے، درد دیں گے اس کے بچے. یہ ولا سے ہے، اور وہ عقل کا جو ہے وہ بچے کے فقدان کی وجہ سے عقل کا چلا جانا ہے کہ آپ اس کے بچے کو جب ذبح کر دیں گے بچپن ہی میں تو وہ بچہ جو ہے وہ جب نہیں ہوگا تو اس کی ماں کو جو ہے وہ دکھ ہوگا، درد ہوگا. ابن اسیر کہتے ہیں کہ زخرب الذي قد غلظ جسمه واشتد لحمه، والفرع هو اول ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتهم فكره ذلك وقال لأن تتركه حتى يكبر. تو وہ جو بچہ پیدا ہو اسی کو ذبح کر دیا کرتے تھے، اپنے پہلا جو بچہ پیدا ہوتا یہ جو فرع ہوتا تھا. تو آپ نے کہا کہ وہ اتنا ہو جائے، وہ زخرب بن جائے، وہ موٹا ہو جائے، اور
3 سال 4 سال کا ہو جائے، جب اس کا گوشت جو ہے وہ سخت ہو جائے اور وہ کھانے کے قابل ہو جائے اور وہ مضبوط جسم اور زیادہ موٹا ہو جائے. اس لیے کہ جب بچہ شروع میں ذبح کیا تھا 1 سال 2 سے 1 مہینے کا 2 مہینے کا، تو اس کا گوشت کھانے کا نہیں ہوتا. اور اگر آپ اس کو جو ہے وہ بچپن میں ہی شروع میں ہی ذبح کر دیں گے تو اس کی ماں کا دودھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور آپ کا جو برتن ہے جس میں آپ دودھ دھوا کرتے تھے وہ جو ہے وہ متروک ہو جائے گا اور اس آپ کے کام کا نہیں رہے گا. تو اس حدیث کے اندر جو ہے وہ ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ عقیقہ کا لفظ آپ نے جو ہے وہ استعمال کرنا پسند جانا، اور اس کی جگہ جو ہے وہ نسا کا ینسکو نسکن سے ینسکو عنہ فل ینسک عن غلام شاتان مکافیاتان وان جاری شاتن. اور پھر فرق کے بارے میں پوچھا گیا تو فرق کے بارے میں آپ نے کہا کہ حق ہے. تو اس سے پہلے بھی لفظ فرا آیا تھا، اور فرا کا یہ جو معنی بیان کیا گیا ہے کہ فرا سے مراد اونٹنی کا وہ پہلا بچہ جسے جو ہے وہ آل عرب جو ہے جاہلیت کے زمانے میں اپنے بتوں کے نام پہ ذبح کیا کرتے تھے، اسے وہ فرا کہتے تھے. اور فرا کے بارے میں جو ہے وہ ایک حدیث سے پہلے گزری ہے جس میں آتا ہے کہ لا فرا ولا عتیرہ، کہ نہ تو فرا ہے نہیں عتیرہ ہے. مطلب یہ ہے کہ پھر یہ حدیث اور یہ جو بھی موجودہ حدیث ہے کہ الفر والفرا وحق فرا حق ہے، ان دونوں کا جو ہے ظاہری تعارض ظاہری ٹکراؤ آتا ہے لازم آ رہا ہے. تو اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ لا فرا والا عتیرہ کا معنی یہ ہے کہ جو فرا ہے یعنی جو پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا واجب نہیں ہے، اور جو عتیرہ ہے اس کو رجب میں اللہ کے نام پہ ذبح کرنا واجب نہیں ہے، ہاں جائز ہے. اور اس سے پہلے والی جو حدیث ہے لا فرا ولا عتیرہ، اس نے جو ہے وہ وجوب کی نفی کی ہے، اور یہاں پر والفرع حق اس میں وجوب کی جو ہے وہ وجوب کا ثبوت نہیں ہے بلکہ جواز کا ثبوت ہے. اور جواز اور وجوب جب آپس میں آئیں ایک آمنے سامنے تو یہ ٹکراتے نہیں ہیں. یعنی جو ایسا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز واجب نہ ہو اور وہ جائز ہو، تو جائز ہو سکتی ہے، واجب نہ ہو تو جائز ہو سکتی ہے. تو لہٰذا جواز کی جو ہے وہ جواز کا ثبوت جو ہے اس حدیث کے اندر ہے کہ والفرع حقاً وہ جائز ہے اگر ایسا کرے. لیکن جب بچہ پیدا ہو تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اسی وقت جو ہے ذبح نہ کیا جائے، وہ ذرا بڑا ہو جائے، ابن لبون یا ابن مخاض ہو جائے. ابن لبون کا مطلب یہ کہ وہ جب بچہ اس کی جو ماں ہے وہ ایک اور بچہ پیدا کرے اور اس کو دودھ پلانے والی بن جائے. یہ اتنا ہو کہ یہ بچہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ اس کی ماں اگلے درجے میں جو ہے وہ پہنچ جائے، یہ 2 سال کا ہو، دوسرے سال میں قدم رکھ لے تو پھر یہ کھانے کے قابل ہو جاتا ہے، اس کا گوشت استعمال کے قابل ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہو تو وہ گوشت جو ہے وہ اس کی اون کے ساتھ اتنا کمزور ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر اس انداز میں ہوتا ہے کہ گوند نما ہوتا ہے وہ گوشت، اور وہ کچا کچا سا ہوتا ہے تو وہ اس کی اون کے ساتھ رہ جائے گا اور اون ہی کے ساتھ جو ہے وہ ہوگا. تو لہٰذا اس لیے یہ فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ موٹا ہونے دیں، زخرف بن دیں. قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت قال اخبرنا علي بن الحسين قال اخبرنا ابي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت ابي بردة يقول كنا في الجاهلية اذا ولد لاخذنا غلام. ہم جاہلیت میں ایسے تھے کہ جب ہم میں سے کسی ایک کا بچہ پیدا ہو جاتا ذبح شاة ولطخ راسه بدمها، وہ ایک بکری ذبح کرتا اور اس کے خون کو جو ہے وہ بچے کے سر پہ لگاتا تھا. فلما جاء الله بالاسلام، جب اللہ اسلام کو لے آیا كنا نذبح شاة، ہم جو ہے وہ بکری ذبح کیا کرتے تھے. ونخلق راسه، تو ہم بجائے خون لگانے کے اس کے سر کو جو ہے وہ مڈا دیتے تھے. ونلتخه بالزعفران، اور زعفران اس کے سر پہ جو ہے وہ مل دیتے تھے. تو اس حدیث کے اندر بالکل یہ آ گیا کہ وہاں پر جو تتمہ کا لفظ تھا گویا کہ وہ صحیح نہیں تھا. اس میں دلیل اس بات پر ہے کہ جو تلطیخ تھی، تلطیخ بالدم تھی، راس مولود کو بچے کے پیدا ہونے والے بچے کے سر کو خون سے جو ہے لت پت کرنا، یہ جاہلیت کے عمل میں سے تھا اور یہ منسوخ ہے. اور زعفران اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ بچے کے سر پر حلق کے بعد زعفران لگانا یہ مستحب ہے. اس طرح کی کوئی اور خوشبودار چیز ہے جو اس کے لیے صحت کے لیے اچھی ہو. اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ زعفران جو ہے وہ پاک ہوتا ہے اور وہ مسکر نہیں ہے، اس لیے کہ جس میں سکر ہو تو اس کو جو ہے وہ طیب اس سے نہیں بنائی جاتی اور نہ ہی اسے جو ہے وہ اس طرح کی حلال چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب وما علینا الا البلاغ.
انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے بعد ہے اگلا باب، اور وہ اگلا باب جو ہے اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔